بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ کنویں میں ڈالے جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ تھا۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانوار ہوئی، مگر نبوت کے لیے منتخب ناپاک ارادوں کو پورا کرے۔ قرآن میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے: اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ۔ یوسف 12:23۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرا بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا عورت کے ہی گھرانے کے ایک بچے نے کہ اگر یوسف کا پیرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پس جب اس کی قمیص کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھا۔ کہا بے شک اے عورت یہ تیرا مکر اور فریب سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف تو اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بے شک خطا کار ہے۔ یوسف 12:25-29۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگی دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اسے رجا لے، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو بد چلنی میں پڑ گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے اس عورتوں کی باتوں کو سنا تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑائی کی قائل ہو گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے عالیہ پکار اٹھی یہ تو انسان نہیں، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی تم نے دیکھا، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے۔ یوسف 12:30-38۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا بے شک میں نے اس کا دل اپنے کام میں لینا چاہتا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہیں گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا اور عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے یوسف نے کہا اے میرے پالنہار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ پس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یوسف 12:33-35۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی علمی اور عملی ظہور قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے، اور قید خانے کے داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام ان کے سپرد کر دیا، اور وہ قید خانے میں بالکل مختار ہو گئے۔ ایک اچھا اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا تھا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں
اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کھانا ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ صرف کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہے۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ یوسف 12:39-40۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے دوستو، جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیاں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائیں گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساخری سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائیں گا فرمانے لگے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساخری کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا، وہ کچھ سال تک یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔